ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے. اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا. حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا. سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں. صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے، اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے. ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے. چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابوبکر، اے ابوبکر تو نے سچ کہا. صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا، صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی، دوسرے نے آپ کی تعریف کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے. ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا، اپنی برائی کی. صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں دل سنبھال کر، ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد و قامت حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو، اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو، میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے. اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو، اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں.